السلام علیکم ناظرین، میں ہربلسٹ ڈاکٹر حکیم حفیظ رحمان الاسنین ہربل میڈیکل ٹریٹمنٹ سینٹر بنگا حیات پاک پتن شریف۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک دل کے امراض کے متعلق ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دل کے امراض کون کون سے ہیں، دل کے امراض کے اسباب کیا ہیں، دل کے امراض سے بچاؤ کے لیے صحیح طریقہ علاج کیا ہے، اور دل کے امراض سے بچاؤ کے لیے نجاحت کے لیے ہم جو میڈیسن تیار کرتے ہیں اس کے بنانے کا طریقہ، اس میں شامل اجزاء وہ آپ ہماری اس بیک سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس دوائی کا نام کارڈک کیئر ہے۔ یہ دو طرح کی دوائی تیار ہوتی ہے، ایک کارڈک کیئر کیپسول اور دوسرا کارڈک کیئر لیکوڈ۔ تو وہ لوگ جو عرصہ دراز سے دل کے امراض میں مبتلا ہیں اور علاج کروانے کے باوجود ان کی دوائی کی مقدار اور ان کا مرض بڑھتا جا رہا ہے، یا وہ لوگ جن کو ڈاکٹر حضرات یہ بول دیتے ہیں کہ آپ کو بائی پاس کروانا پڑے گا یا اوپن ہارٹ سرجری کروانا پڑے گی، ان سے گزارش ہے کہ ایک بار اس میڈیسن کو ضرور استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کو بائی پاس اور اوپن ہارٹ سرجری کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ لوگ جو دل کی ادویات استعمال کرتے ہیں اور کر رہے ہیں اور ان کا مرض بڑھتا جا رہا ہے، اگر آپ کی دوائی کی مقدار بڑھ رہی ہے تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا مرض بھی بڑھ رہا ہے۔ تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس دوائی کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپ بہت ساری بیماریوں سے اور بہت ساری ادویات سے نجات پا لیں گے۔ تو یہ چند ہفتے اور چند مہینے کا علاج ہے، اگر آپ اس کو اپلائی کرتے ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو کامل صحت ملے گی۔ تو ناظرین، آپ کو یہ بھی ثابت ہونا چاہیے کہ آج کے موجودہ دور میں دل کے امراض تیزی کے ساتھ کیوں بڑھ رہے ہیں۔ تو ناظرین، وہ لوگ جو زیادہ تر متوازن غذائیں استعمال نہیں کرتے، فاسٹ فوڈ زیادہ استعمال کرتے ہیں، چکنائی والی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ دل کے امراض میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جن کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، جن کا معدے کا ہضم کمزور پڑ جاتا ہے، معدہ اور انتڑیاں کمزور پڑ جاتی ہیں، جن کا جگر اور جگر کا ہضم کمزور پڑ جاتا ہے، جب وہ چکنائی والی کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں تو وہ پوری طرح ہضم نہیں ہو پاتی، اور یہی چکنائی خام حالت میں خون کے اندر شامل ہو جاتی ہے، جس سے مریض کو دل کے کئی امراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو کارڈک کیئر کیپسول اور کارڈک کیئر لیکوڈ، ان دو ادویات کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ یہ معدہ، انتڑیوں کا ہضم، جگر کا ہضم اس کو درست کرتی ہے، اور جو مریض غذا کھاتا ہے، خواہ وہ چکنائی والی ہو خواہ وہ سادہ غذا ہو، اس کو ہضم کرتا ہے، جس سے مریض کا کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائڈ اور LDL بڑھنا رک جاتا ہے۔ اور اگر خون کے اندر ان کی مقداریں بڑھ جائیں، اگر آپ خون کا ٹیسٹ لپڈ پروفائل کرواتے ہیں جس میں آپ کا کولیسٹرول لیول، آپ کا ٹرائیگلیسرائڈ لیول، آپ کا LDL لیول جو کہ چکنائیاں ہوتی ہیں، اگر ان کا لیول بڑھ جاتا ہے تو یہ دوائی اس لیول کو نارمل کرتی ہے، بڑھی ہوئی چکنائیوں کو نارمل کرتی ہے، جس سے آپ دل کے کئی امراض سے بچ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس دوائی کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ یہ خون کو پتلا کرتی ہے، خون کے اندر لوتھڑے جو ہوتے ہیں ان کو ڈائلیوٹ کر دیتی ہے، خون کی جو نالیاں تنگ ہو چکی ہوتی ہیں ان کو کشادہ کر دیتی ہے، جس سے مریض دل کے امراض سے نجات پا لیتا ہے۔ آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ آج کے موجودہ دور میں دل کے امراض کون کون سے ہیں جن کا آپ لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور مختلف لوگوں میں مختلف علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ کو پلمونری ہارٹ ڈیزیز کے متعلق علم ہونا چاہیے۔ پلمونری ہارٹ ڈیزیز جس میں پھیپھڑوں کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں، خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں، اور ان کی نالیوں میں سے جو ایلوولائز ہوتی ہیں، پھیپھڑوں کی نالیوں کے اندر چھوٹے چھوٹے غبار ہوتے ہیں، ان میں آکسیجن کی کراس پوری نہیں ہوتی۔ جب آکسیجن کی کمی ہوتی ہے تو مریض کا سانس پھول جاتا ہے، جب سانس پھولتا ہے تو بعض اوقات مریض کو خشک کھانسی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب اس میں مزید کمی آتی ہے آکسیجن میں تو مریض کو ہارٹ اٹیک آنے کا خدشہ ہوتا ہے، کیونکہ آکسیجن سے بھرپور خون دل کو فراہم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے مریض کے دل کو بھی آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اور مریض کو ہارٹ اٹیک آنے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایسے مریض کو بیٹھے بٹھائے بھی سانس پھول جاتا ہے اور خشک کھانسی آنا شروع ہو جاتی ہے، سینے پر جکڑن محسوس ہوتی ہے، بوجھل پن محسوس ہوتا ہے۔ اگر پھیپھڑوں کی نالیوں کے اندر
سوزش کی وجہ سے تنگی آئے تو اس دوائی استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو سوزش ہوتی وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر خون کے گاڑھے پن کی وجہ سے تنگی آئے نالیوں کے اندر تو وہ بھی درست ہو جاتی ہے۔ تو یہ دونوں صورت کی پھیپھڑوں کی جو نالیوں کی تنگی ہے اس کو درست کرتی ہے، اور مریض جو پلمونری ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے مریض کو سامنا کرنا پڑتا ہے دل کی تکلیف کا، اس سے بھی مریض بچ جاتا ہے۔ وہ مریض جو کورونری ہارٹ ڈیزیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جن کے دل کے خون کی نالی جو ہوتی ہے، جس نالی کے ذریعے خون فراہم ہوتا ہے، اگر اس کے اندر بلاکج آ جاتی ہے تو آکسیجن سے بھرپور خون دل کو پورا نہیں مل پاتا، جس کی وجہ سے مریض کو انجینا کے درد کا تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مریض کو ہارٹ اٹیک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں مریض کے دل کے مقام پر مریض کو درد محسوس ہوتا ہے، مریض کے دل پر بوجھ ہوتا ہے، اور جب یہ مرض بڑھتا جاتا ہے تو مریض کو اور کافی ساری علامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ مریض جن کے وولز پوری طرح ورک نہیں کرتے، وولز کے اندر بلاکج آنا شروع ہو جاتا ہے، وولز کی جو سائز ہیں وہ تنگ پڑ جاتے ہیں اور ان کی کارکردگی میں فرق آ جاتا ہے، تو ان لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اس میڈیسن استعمال کرنے سے اگر آپ کے ہارٹ وولز کے اندر پرابلم آ رہا ہے، وہ پوری طرح ورک نہیں کر رہے، دل کا ردم ڈسٹرب ہو رہا ہے، دل کبھی تیز ہو جاتا ہے، کبھی سست ہو جاتا ہے، اس کی جو رفتار ہے وہ کبھی تیز ہو جاتی ہے اور کبھی کم پڑ جاتی ہے، اس کے جو دل کی دھڑکن ہے اس میں پورا ردم نہیں رہتا، اعتدال نہیں رہتا، تو مریض کو جو علامتی طور پر مریض کے بازو میں درد آ جاتا ہے، کونی کے اندر درد چلا جاتا ہے، اور مریض کے کندھے میں درد آ جاتا ہے، تو اسی طرح مریض کو جو کافی ساری اور علامات، مریض کے سینے پر ایک شدید قسم کا درد بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے ہارٹ اٹیک کی صورت میں، اور سینے سے ہوتا ہوا یہ درد گردن سے اور جبڑوں تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ بہت شدت کا درد ہوتا ہے اور تکلیف والا درد ہوتا ہے، اور بعض اوقات جب یہ درد بڑھ جاتا ہے تو مریض کی جان بھی لے لیتا ہے۔ تو اس دوائی کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ ہارٹ اٹیک سے محفوظ ہو جائیں گے، اور جن لوگوں کو ان وولز کی ڈسٹربنگ کی وجہ سے، بلاکج کی وجہ سے، نالیوں کی بندش کی وجہ سے ڈاکٹر حضرات یہ بول دیتے ہیں کہ آپ کو اوپن ہارٹ سرجری کروانا پڑے گی، تو ان سے گزارش یہ ہے کہ ایک بار اس دوائی کو ضرور آزمائیں اور ضرور استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو اوپن ہارٹ سرجری نہیں کروانا پڑے گی، آپ کو بائی پاس بھی نہیں کروانا پڑے گا۔ یہ ان مریضوں کے لیے ایک آب حیات کی طرح کی دوائی ہے۔ ہم نے اس کو بارہا مریضوں پر اپلائی کیا، بارہا لوگوں کو استعمال کروایا، انشاءاللہ ہمیں اس کے اچھے رزلٹ ملے، تو تب ہم نے یہ سوچا کہ اس کا پیغام، اس دوائی کو آپ لوگوں تک بھی پہنچایا جائے، تاکہ اگر آپ میں سے کوئی لوگ، کچھ دوست، کچھ مائیں، کچھ بہنیں، کچھ بیٹیاں، کچھ ادروائز جو بھی جتنے بھی بڑی عمر کے لوگ ہیں، وہ اگر دل کے امراض میں مبتلا ہیں تو وہ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپ دل کے امراض سے بچیں گے اور آپ کو صحت ملے گی۔ تو بڑی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کو دل کے امراض ہوتے ہیں، ان کا تو ڈاکٹر قوت مدافعت کمزور ہونے کی وجہ سے بائی پاس یا اوپن ہارٹ سرجری بھی نہیں کر پاتے، نہیں کر سکتے، تو کیونکہ اس میں حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ مریض کی جان جانے کا خدشہ کافی زیادہ ہوتا ہے، تو وہ لوگ بھی اس دوائی کو ضرور استعمال کریں، انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا، وہ بھی اس بیماری سے بچیں گے۔ اسی کے ساتھ وہ لوگ جو بلڈ پریشر ہائی یا لو کی شکایت کرتے ہیں، جن کا بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے یا جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، وہ بھی اس دوائی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بلڈ پریشر زیادہ اور کم ہونے کی وجہ ایک ہی ہے، اگر دل کے ان پٹ میں کوئی بلاکج آ کر رک جاتا ہے یا نالی تنگ پڑ جاتی ہے ان پٹ کی، تو خون جو دل کو فراہم ہوتا ہے وہ کم مقدار میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مریض کا بلڈ پریشر کم پڑ جاتا ہے۔ اگر یہی بلاکج آؤٹ پٹ کی نالی میں جہاں سے خون فلو ہو رہا ہوتا ہے، اگر ادھر کوئی بلاکج آ جاتا ہے یا نالی تنگ ہو جاتی ہے، تو اس تنگی کی وجہ سے دل پر بوجھ پڑتا ہے اور مریض کا بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ دوائی استعمال کرنے سے نالیاں کشادہ ہو جاتی ہیں اور بلڈ پریشر کے مرض سے ہمیشہ کے لیے آپ نجات پا لیتے ہیں۔ اسی بلڈ پریشر کی زیادتی کی وجہ سے مریض کے دل کا سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور دل کے پٹھوں
کی کمزوری ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، کمزوری یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ دل کے پٹھے پھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دل کا سائز بھی بڑھ جاتا ہے، اور مریض کو جو دل کے سائز بڑھنے والی بیماری کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر مریض کی پیریکارڈیل جھلی جو ہے، جس کے اندر دل لپٹا ہوتا ہے، اس کے اندر سوزش آ جائے یا اس کے اندر لیکوڈ فلوئڈ یا پانی ٹھہر جائے، تو یہ دوائی استعمال کرنے سے دل کے پٹھوں میں طاقت آتی ہے اور دل اپنی نارمل کنڈیشن میں چلا جاتا ہے، اور جو دل کا سائز بڑا ہوتا ہے وہ بھی نارمل ہو جاتا ہے، اور آپ اس طرح جو دل کے کارڈک جھلی کے مسائل میں، امراض میں جو مریض مبتلا ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح مریض کو اور کافی سارے جو دل کے امراض ہیں اس دوائی کے استعمال کرنے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، جن کے دل کا ردم پورا نہیں رہتا، کبھی دل کی سپیڈ تیز ہو جاتی ہے، کبھی سست ہو جاتی ہے، وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دل کے پٹھوں کے اندر کمزوری ہوتی ہے، یا وہ لوگ جو خفقان کی علامت ظاہر کرتے ہیں، جن کو خوف کافی زیادہ آتا ہے، تو وہ بھی اس دوائی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کا جو دل کا خوف ہے، جو ڈر ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، دل کے پٹھوں کے اندر طاقت آنا شروع ہو جاتی ہے، یا جن کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ دوائی دل کے اتنے سارے امراض پر اس لیے کام کرتی ہے کیونکہ جب مریض ہم سے رابطہ کرتا ہے تو ہم اس کے لیے غذائیں بھی تجویز کرتے ہیں، دوائی کی کمبینیشن بھی بناتے ہیں، اور مختلف اضافی چیزیں مریض کو بتاتے ہیں جس کے استعمال کرنے سے اس دوائی کے فوائد مختلف مریضوں میں مختلف ہو جاتے ہیں، اور اس طرح مریض جو دل کے جتنے بھی جملہ امراض ہیں ان پر اس کو بہت مفید ہم نے پایا، اور بہت ہی جو سیریس قسم کے مریض تھے اس دوائی کے استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تندرست ہوئے۔ تو یہ ایک ایسا علاج ہے جس کے استعمال کرنے سے آپ کا مرض بھی کم ہوتا ہے، آپ کی ادویات بھی کم ہوتی ہیں۔ تو جو آپ ایلوپیتھک کا طریقہ علاج اپناتے ہیں اس میں وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی دوائی کی مقدار بھی بڑھتی جاتی ہے اور آپ کا مرض بھی بڑھتا جاتا ہے، اور آخر میں ڈاکٹر آپ کو یہ مشورے دیتے ہیں جی کہ آپ بائی پاس بھی کرواؤ، اوپن ہارٹ سرجری بھی کرواؤ، حالانکہ آپ نے علاج کروایا ہوتا ہے، آپ نے ادویات استعمال کی ہوتی ہیں۔ اتنا علاج کروانے کے باوجود، اتنی ادویات استعمال کرنے کے باوجود پھر بھی آپ کو بعد میں یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے آپریشن کروانا ہے۔ تو اگر آپریشن کروا بھی لیتے ہیں، آپ میجر سرجری کروا بھی لیتے ہیں، تو اس کے بعد بھی پھر بھی آپ کو میڈیسن استعمال کرنا پڑتی ہیں، آپ کو تا حیات میڈیسن کا مشورہ دیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے نزدیک یہ کوئی طریقہ علاج نہیں ہے، تو یہ ایک دھوکہ دینے والا علاج ہے۔ تو برائے مہربانی آپ یونانی طریقہ علاج کو اپنائیں، کیونکہ یہ مریض کی مرض کی جو وجہ ہوتی ہے اس کا علاج اس میں کیا جاتا ہے، مرض کے جو اسباب ہوتے ہیں ان کا علاج کیا جاتا ہے، مرض کی علامات کا اس میں علاج نہیں کیا جاتا۔ ایلوپیتھک طریقہ علاج میں مرض کی علامات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی مریض بلڈ پریشر کی شکایت کرتا ہے تو اس کو بلڈ پریشر لو کرنے والی دوائی دی جاتی ہے۔ اگر کوئی مریض یہ شکایت کرتا ہے کہ اس کا خون گاڑھا ہو چکا ہے تو اس کو لوپرین وغیرہ یا ڈسپرین یا اس طرح کی جو خون پتلا کرنے والی جو میڈیسن ہوتی ہیں وہ لگا دی جاتی ہیں، جبکہ اس بیماری کی مین وجہ کو ٹھیک نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح مریض کافی سارے اور امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار اس میڈیسن کو، اس طریقہ علاج کو ضرور اپنائیں، انشاءاللہ آپ کافی سارے مسائل سے بچیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے گا اور آپ اچھی خوشگوار زندگی گزاریں گے۔ تو اسی کے ساتھ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور آپ کو ہمارا یہ پیغام اچھا لگا ہو تو برائے مہربانی اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائے، تاکہ جو بیچارے اس طرح کے امراض میں مبتلا ہیں وہ اپنا صحیح طرح سے علاج کروا سکیں اور بیماری سے نجات پا سکیں۔ تو اس کے ساتھ اپنے اس معالج ہربلسٹ ڈاکٹر حکیم حفیظ رحمان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔